ان تمام باتوں سے اچھی طرح یہ باتیں معلوم ہو گئیں کہ اللہ کے نیک بندے ہر طرح سے باکمال ہوا کرتے ہیں۔ ان کے کمالات کو سمجھنا انسانی عقل کے لیے محال ہے۔ دوسری بات غور کرنے سے یہ معلوم ہوئی کہ اولیاء کرام تصرفات و کمالات کے مخزن ہوتے ہیں۔ جس طرح نظر ڈال دیتے ہیں وہ صاحب کمال ہو جاتا ہے، جس پر نظر ڈال دیتے ہیں وہ وقت کا قطب اور ابدال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کسی موقع پہ کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اولیاء کرام کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہوئے بڑی خوشی و مسرت محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں وقت اور حالات کے مطابق اب ایک اہم مسئلہ جن کے متعلق بعض کو بہت سی باتیں کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اولیاء کرام مرتے ہیں یا نہیں؟ اس کے تعلق سے میں صاف طور پر عرض کر دوں، اولیاء کرام مرتے نہیں، بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت کے طور پر لطائف اشرفی کے دوسرے لطیفہ میں ایک واقعہ ہے، میں اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ کبیر نے قدوۃ الکبریٰ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور، اولیاء کرام کی رفعت شان اور ان کے مقام اعلیٰ کے متعلق ایک مقولہ مشہور ہے، اِنَّ اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الی دار، یعنی اولیاء کرام مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب منتقل ہوتے ہیں۔ حضور، اس مقولے سے متعلق آپ کے خیالات، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضور کرم نوازی ہوگی، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طبعی موت اور دوسری ارادی موت۔ نظیر کے طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس آپ پیش فرماتے ہیں، موتو قبل ان تموتو، یعنی موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے متعلق لطائف اشرفی کے اندر حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دوستان حق تعالی اور سالکان راہ حق تعالی ارادی موت سے نہیں مرتے ہیں، بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتے ہیں اور اپنی ایک منزل سے دوسری منزل اعلیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جب کوئی سالک مراتب کمال کو عبور کرے، ہر سانس پر اسے ایک دوسری رسائی نصیب ہو، ہر دم پر دوسری کامیابی حاصل ہو،
تو یہ سب حاصل شدہ نعمتوں کا مجموعہ مثل ایک قطرہ کے ہے، اور جو باقی رہ گیا وہ دریا ہے، اس کی تمام ظاہری حالت ایک ذرہ ہے، اور جو باقی ہے وہ آفتاب ہے۔ بس اسی طرح اولیاء کرام مرتے نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب منتقل ہوتے ہیں۔ یا اس مقولے کا دوسرا مفہوم یہ ہے، آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس سے مراد اولیاء کرام اس دنیا میں اپنے تزکیے نفس، تزکیے جسم و قلب سے اور انوار غیبی و اسرار الہی کے کشف و ظہور سے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے مراتب باطنی پر آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان حضرات کو اعلیٰ مقامات کے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ رہ گئی طبعی موت، تو وہ ایک جسمانی صفت ہے، وہ ایک نفسانی کیفیت ہے، برخلاف روحانی صورتوں کے کہ جو روحانیت والے ہوتے ہیں وہ روحانی صورتوں میں مثالی لباس پہن کر، تمثیلی جام پی کر میدان اجسام میں تصرف کرتے ہیں۔ تب ایک مرکب جسم میں شان سکندری پیدا ہوتی ہے، اور عناصر اربعہ یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا کی تاریکیاں مٹ جایا کرتی ہیں، اور مکمل طور پر آب حیات پی کر کامیابی سے وہ حضرات ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام لوگ جنہوں نے اپنی نگاہ کو نور عرفان سے روشن نہیں کیا اور اپنی باطنی آنکھ میں کیف و حال کا سرما نہیں لگایا ہے، بے شک ایسی بڑی دولت اور عظیم الشان نعمت سے وہ حضرات محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ رب قدیر پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دیدہ و مشاہدہ کی زندگی میں نہیں جیتا ہے وہ مثل مردہ کے ہے۔ اولیاء کرام مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کے تصرفات و کمالات کا اظہار مقصود ہے۔ جس طرح اولیاء کرام اپنی ظاہری حیات میں تصرف کیا کرتے ہیں، اسی طرح مرنے پر بھی تصرف رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان تمام توضیحات سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ یقیناً اللہ کے ولی، اللہ کے سچے دوست، اللہ کے سچے جانثار، اللہ کے محبین اور رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمہ وقت جاں قربان کرنے والی جماعت اولیاء کرام، یقیناً وہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مکان بدلتے ہیں، منتقل ہوا کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ہم سب کا عقیدہ ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اولیاء کرام کی تعلیمات، اولیاء کرام کے بتائے ہوئے طور طریقے اور ان کی سیرت طیبہ پر تمام امت مسلمہ کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اولیاء کاملین نے جن جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے، جن باتوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن باتوں سے
باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ رب قدیر ہم تمام کو اولیاء کرام کے ان فرامین، اولیاء کرام کے ارشادات کو پورے طور پر اپنے سینے میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اسی اظہار چینل کے ذریعے اس ناچیز کی زبان سے آپ اولیاء کرام کے فضائل، کمالات، مناقب اور سلسلہ وار لطائف اشرفی کے حوالے سے ولی کامل حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمودات، ارشادات کو آپ ضرور سماعت کرتے رہیں گے۔ آج اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔